ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد۔ علماء کرام کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو دین کی بات بتانا، اور وہ بتاتے ہیں۔ یہ علماء کرام اپنا فرض اچھے سے انجام دے رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ قوم جو بے راہ روی کی شکار ہو چکی تھی، اس قوم کو انہی علماء نے سنبھالا، اس قوم کو سجایا اور سنوارا۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، جب میں عراق حاضری میں سرکار غوث پاک کی حاضری کے لیے گیا تو وہاں کے خادم نے بتایا کہ امریکیوں نے سرکار غوث اعظم کی مزار کے باہر 1 لاکھ سے زیادہ علماء کو شہید کیا ابھی جب جنگ ہوئی۔ میں نے کہا ان کو شہید کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ مجھے تب سمجھ میں آئی جب میں مدار پاک کے خلیفہ حضرت ابو الحسن کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ امام اعظم کی مزار کے باہر ان کی مزار شریف ہے، بغل میں سامنے حضرت ابو الحسن نوری کی مزار ہے۔ جب وہاں جا رہا تھا تو راستے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ٹیٹو چھپوائے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اینا تسکن، کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا I am living in بغداد، میں بغداد میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا انا ہندی، میں انڈین ہوں، وَأَحَبُّ الْعَرَبِيَّ، میں عربی بول رہا ہوں، مجھے عربی سے محبت ہے۔ وَأَنْتَ عَرَبِي تُحِبُّ الْإِنْگِلِيزِيَّ، تم عربی ہو اور انگریزی سے محبت کرتے ہو۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے، ہم عربی سے محبت کرتے ہیں اور تم عرب ہو کر وہ انگریزی سے محبت کرتے ہو، اس کا ریزن کیا ہے؟ پھر اس سے پوچھا کہ ٹیٹو یہ کیسا لگا ہوا ہے؟ اتنا مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ٹیٹو لگوانے کے بعد پانی اندر داخل نہیں ہوتا ہے جسم کے اندر، وہاں سڑان بھی پیدا ہو سکتی ہے، مرض بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، پھر یہ کیسے لگایا ہوا ہے؟ پتہ چلا کہ اس کو یہ پسند ہے۔ اس نے کہنے لگا I like it، مجھے یہ پسند ہے ٹیٹو لگوانا۔ میں نے کہا تمہارے جیسے بہت سارے لوگ بغداد میں ہوں گے؟ کہا بھاری تعداد ہے۔ پہلے نہیں تھے، لیکن جب 1 لاکھ سے زیادہ علماء کو امریکیوں نے مار دیا تو قوم بے راہ روی کا شکار ہو گئی، قوم گمراہ ہونے لگی، قوم میں بڑی خرافات اور بڑی طرح کی برائیاں شامل ہو گئیں۔ شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو علماء اہل سنت عطا کیے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، جب آپ بھٹکتے ہو تو یہ راہ دکھاتے ہیں، جب آپ پریشان ہوتے ہو یہ پریشانی کا حل بتاتے ہیں، جب آپ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہو آپ کو مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ یہ علماء کرام بتایا کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام الحمدللہ اولیاء کرام کا تذکرہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات کے سامنے، تمام ازہری علماء تشریف فرما ہیں، یہاں کے علماء تشریف فرما ہیں۔ اس قوم کی اس وقت صرف اور صرف ایک اور اہم ضرورت جو ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ جمعے کے خطبوں سے لے کر کے اسٹیج کے جلسوں تک صرف عوام کو تعلیم کے تعلق سے بتایا جائے۔ ان نوجوانوں کو جو کاموں میں مصروف ہیں، موبائل میں مصروف ہیں، ان کو بتایا جائے، ابھارا جائے کہ ان میں ڈاکٹرز نکلیں، انجینئرز نکلیں، ایسے لوگ نکلیں جو پولیس میں ہوں، ایسے لوگ نکلیں جو ایڈوکیٹس ہوں۔ صرف دینی تعلیم تک محدود ان کو نہ رکھا جائے، اپنی تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، زبان کے ذریعے انہیں بتایا جائے کہ وقت بہت ہی نازک ہے، اس وقت میں سسٹم میں آنا نوجوانوں کو بہت ضروری ہے۔ مصیبت میں ہے یہ قوم، اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہوں اور صرف دینی علم نہ ہو بلکہ دنیاوی علم بھی ان کے اندر ہو۔ میں نعت پاک تازہ پیش کرنے سے پہلے مدار اعظم کا ایک کام بتا دوں آپ کو، پھر نعت شروع کرتا ہوں۔ سرکار قطب المدار جب 282 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان میں تب مدرسے نہیں تھے، جب کلمہ پڑھنے والے ہی کم تھے، نہ کے برابر تھے، تو مدرسے کہاں سے ہوں گے؟ مسجدیں نہیں تھی، منبر نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، علماء نہیں تھے،
تو پتا ہے سرکار نے کیا کیا؟ مدار پاک نے کون سی تحریک پیدا کی؟ مدار پاک نے اس دور میں ایک تحریک پیدا کی جس کو ملنگوں کی تحریک کہا جاتا تھا۔ آپ فیروز اللغات اردو اٹھا کر دیکھیے، اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے ملنگ کا مطلب شاہ مدار کا مرید، شاہ مدار کا مرید۔ اور اسی دہلی کی سرزمین سے ایک کتاب سن 1760 میں لکھی گئی تھی، اس کتاب کا نام تھا ہفت تماشا، فارسی میں تھی، ابھی بھی ریختہ فاؤنڈیشن میں ریختہ کا جو لائبریری ہے اس میں یہ کتاب موجود ہے۔ ہفت تماشا لکھی تھی 1760 میں امیر حسن نے۔ یہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، پہلے غیر مسلم تھے، پھر اسلام ایکسپٹ کیا، اور جب دین میں داخل ہوئے تو لوگوں پر ریسرچ کیا، اسلام پر ریسرچ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اسنائے راہ میں اگر کہیں تکیہ نام کی جگہ دیکھ لینا، تو تکیہ کیا ہے آپ کو بتا دوں، جب مدرسے نہیں تھے ہندوستان میں تو قطب المدار نے 20 لاکھ تکیے ہندوستان میں تقریباً بنائے۔ اور ان تکیوں کا نام کیا تھا؟ تکیوں کا کام کیا تھا؟ جب مدرسے نہیں تھے تو ان تکیوں پر مدار پاک کا ایک ملنگ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ ملنگ، چونکہ علماء کی تعداد نہیں تھی، دین نہیں جانتے تھے لوگ، وہ ملنگ لوگوں کو دین بتاتا تھا، اس کو شاہ کا لقب بھی دیا جاتا تھا۔ 20 لاکھ سے زیادہ تکیے یعنی مدرسے جو قطب المدار نے قائم کیے تھے وہ ہندوستان میں تھے، آج بھی ہیں۔ توقیر بھائی کے گاؤں میں دیکھیے امروہہ میں، وہاں حسین شاہ کا تکیہ ہے اور تلوار شاہ کا تکیہ ہے۔ یہ آج کے نہیں ہے، تقریباً 600 700 800 سال پرانے تکیے ہیں۔ شنکر پور میں تکیہ موجود ہے جہاں سے مولانا صاحب ظفر نوری صاحب تعلق رکھتے ہیں، وہاں گوالیئر میں بھی تکیہ موجود ہیں۔ یہ سب کیوں اور کتنی تعداد تھی؟ تو 1850 کی مردم شماری بتا دوں پھر نئی نعت پڑھتا ہوں۔ 1850 کی اودھ کی مردم شماری میں لکھا ہوا ہے کہ صرف سنیے گا کتنی بڑی تحریک قائم کی اس دور میں جب علماء کی تعداد نہیں تھی۔ لکھا ہے 1850 میں صرف اودھ میں قطب المدار کے سلسلے کے 1,48,000 ملنگ ہوا کرتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ صرف اودھ میں 1,48,000 ملنگ ہوا کرتے تھے، تو اتنے ہی تکیے ہوں گے۔ اللہ اللہ، بہت خدمت کی سرکار قطب المدار نے دین کی اور اس وقت کی۔ آج تو ہم 30 کروڑ ہیں اور کسی لائق نظر نہیں آتے، لیکن وہ تنہا تھے، تنہا جو کام کر گئے بفیضان رسالت۔